السلام علیکم، میں ہوں شہباز علی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک فیمس یوٹیوبر، انڈین یوٹیوبر دورہ براٹی پر، جنہوں نے ریسنٹ ایک ویڈیو بنائی ہے اسلام اور قرآن اور بائبل کو تھوڑا کمپیئر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے گیتا کو کمپیئر کیا ہے۔ ان کا جو مین پرپز ہے ابراہمک ریلیجیس پہ انہوں نے بات کی ہے کہ کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ریلیجن جو ہے، جو انہوں نے پیغامات دیے تھے ان کو کس طرح سے ڈیوائڈ کیا گیا، کس طرح سے جودازم آیا اور کس طرح سے کرسچنزم آیا۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے انہوں نے ڈیوائڈ کیا، تو ہم اسی پہ بات کرتے ہیں۔ حالانکہ دورہ براٹی نے بہت اچھا جو ہے نا انہوں نے ایکسپلین کیا ہے۔ میں بہت ٹائم سے ان کی ویڈیوز دیکھتا آتا ہوں، بہت کچھ میں نے ان کی ویڈیوز سے سیکھا ہے۔ تو ابھی ریسنٹلی انہوں نے ریلیجیس ویڈیوز بنانا شروع کر دی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ ان کو ہدایت دے گا، کیونکہ یہ ابھی تھوڑا ڈیپلی ریلیجیس کی طرف جا رہے ہیں، اور ایسا ہی ہوا ہے جو لوگ اسلام کو زیادہ ڈیپلی پڑھتے ہیں تو وہ اللہ ان کو ہدایت دے دیتا ہے اور اللہ کی طرف وہ مائل ہو جاتے ہیں اور وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ دورہ براٹی بھی انشاءاللہ ایک دن مسلمان ہو جائیں گے اور اپنا نام چینج کر لیں گے۔ بہرحال دورہ براٹی نے بہت اچھی کوشش کی ہے، بہت اچھا کنٹینٹ انہوں نے بنایا، بہت اچھی ریسرچ کی ہے، لیکن انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں جو کہ میرے خیال سے جو غلط ہیں۔ انہوں نے قرآن کو اور بائبل کے ساتھ کمپیئر کیا ہے اور گیتا کے ساتھ کمپیئر کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو قصے قرآن شریف میں لکھے ہوئے ہیں، جو قصے اللہ نے ہمیں ہدایت دینے کے لیے اور ہمارے لیے قرآن شریف میں لکھی گئی ہیں، وہی سیم چیزیں تھوڑا سملرٹی ہمارے جو گیتا میں لکھی ہوئی ہیں اس میں بھی ہیں اور بائبل میں جو لکھی ہوئی ہیں اس میں بھی ہیں۔ بائبل میں ہو سکتی ہیں کیونکہ بائبل آج کا جو بائبل ہے اس میں کچھ باتیں اللہ کی بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہ سنا ہوگا کہ بائبل کی ایڈیشنز آتی رہتی ہیں، بائبل چینج ہوتا رہتا ہے، بائبل کی جو باتیں ہیں وہ ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتی رہتی ہیں، لیکن قرآن شریف واحد قرآن ہے، واحد کتاب ہے جس کی آج تک 1400 سال سے پہلے 1400 سال کے بعد، مطلب ابھی تک قرآن شریف میں کوئی بھی نہ ایڈیشن ہوئی ہے، نہ ہی قرآن شریف سے کوئی لفظ نکالا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ نے خود قرآن شریف کا ذمہ لیا ہے، رسپانسبلٹی لی ہے کہ اس کتاب کی، قرآن شریف کی اس حفاظت میرے ذمہ ہے، اس کی پروٹیکشن میرے ذمہ ہے۔ اس لیے آج تک قرآن شریف کی کوئی نہ ایڈیشن آئی ہے، نہ اس میں کوئی چینجنگ آئی ہے۔ 1400 سال پرانی باتیں آج بھی قرآن شریف میں موجود ہیں۔ آج بھی اگر آپ اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ میں آج کی کتاب پڑھ رہا ہوں، آج کی دنیا کے بارے میں کتاب پڑھ رہا ہوں۔ جو بندہ پاسٹ کے بارے میں پڑھنا چاہے گا، ایسے سمجھے گا کہ مجھے دیکھنا ہے کہ پاسٹ میں کیا کیا ہوتا ہے، وہ پڑھے گا تو اس کو وہ ہسٹری کی طرف لے کر چلا جائے گا قرآن شریف، فیوچر کی طرف لے کر چلا جائے گا، اور پریزنٹ میں جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں اس کو لگے گا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ میں کرنٹ ایشوز پہ بات کر رہا ہوں، کرنٹ ایشوز کے بارے میں پڑھ رہا ہوں، کوئی نیوز ایسی پڑھ رہا ہوں جو کہ آج کے بارے میں بتا رہی ہے۔ تو قرآن شریف اس طرح سے لکھا ہوا ہے۔ قرآن شریف میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ایک عام بندہ اس کو لکھ سکتا ہے۔ اللہ کے الفاظ ہیں اور اللہ کی طرف سے یہ ساری کتابیں، ساری باتیں کی گئی ہیں۔ کس طرح سے ارینج کیا گیا، یہ پورا میریکل ہے ہمارے جو قرآن شریف ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے جو آسمانی کتاب ہے، لیکن اس طرح سے، لیکن اگر آپ دوسری کتاب لیں گے، توریت ہے، انجیل ہے، اور ٹھیک ہے، تو بائبل، اگر آپ بائبل کی آپ نے بات کی تو بائبل کو آپ لیں گے تو بائبل میں کافی ملٹیپل ایڈیشنس ہیں۔ ٹھیک ہے، بائبل کی ایڈیشنس آتی رہتی ہیں، بائبل کی باتوں میں چینجنگ کی جاتی ہے، جو پوپ کہتا ہے تو وہ بھی اس میں ایڈ کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور گیتا وہ تو آپ کا کتاب ہے اور آپ اس کو اور زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ گیتا میں آپ نے جو کمپیئر کیا ہے کہ ہمارے آپ کے جو بھگوان ہیں ان کی جو قصے لکھے ہوئے ہیں وہ سارے وہ دوسرے قصے ان پہ بھی لکھے ہوئے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ گیتا بھی منع کرتا ہے کہ میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کا بت بنا کر آپ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ نے منع کیا ہے کہ آپ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ ہی کسی ہاتھ سے بنائے گئے پتھر کے سامنے آپ اپنے سر کو جھکائیں یا اس کی عبادت کریں۔ آپ نے کہا کہ آپ بنا سکتے ہیں، دورہ براٹی مطلب آپ نے یہ کہا کہ آپ بنا سکتے ہیں، آپ اس خدا کا مجسمہ بنا کر آپ اس خدا کی عبادت کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا مذہب، اللہ ہمیں اس چیز سے منع کرتا ہے کہ آپ کسی بھی بت کی، پتھر کی عبادت نہیں کر سکتے۔ اس لیے 1,24,000 انبیاء، جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے ایک ہی پیغام دیا۔ ان میں سے 25 جو انبیاء ہیں جن کا ذکر قرآن شریف میں بھی ہے، ان 25 انبیاء نے ایک ہی جو ہے میسج دیا، ایک ہی پیغام دیا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اور آپ کو اسی سے ہی مدد مانگنی چاہیے، اور اسی سے سب کچھ مانگنا چاہیے۔ اور اس وقت جو نبی یا رسول آتا گیا انہوں نے یہ کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں نبی ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ اور اللہ پر ایمان لاؤ، اور کسی کی بھی عبادت نہ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کی آپ نے، حضرت نوح علیہ السلام کی بات کی، اور آپ نے یہ کہا کہ اللہ نے مختلف قوموں پر عذاب اس لیے نازل کیا کہ وہ لوگ سدھر نہیں رہے تھے۔ ٹھیک ہے، واقعی میں نہیں سدھر رہے تھے، کیونکہ اللہ نے جو نبی بھیجا تھا اس نبی کو یہ بتایا تھا کہ اے نبی، ان کو بتاؤ کہ میں اللہ ہوں، میں نے اس پوری دنیا کو بنایا ہے، آپ کو میری عبادت کرنی چاہیے، آپ کسی بت کی عبادت نہیں کر سکتے۔
لیکن لوگوں نے اس نبی کو جھٹلایا، اللہ کے پیغام کو جھٹلایا، اسی لیے اللہ نے ان کو مہلت دی، ان کو وارننگ دی، ایٹ دی اینڈ اللہ نے ان پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو فلڈ کے ذریعے ان کو جو ہے تباہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام نے بہت کوشش کی کہ ہماری قوم جو ہے ہمیں مانے اور مجھ پہ ایمان لائے، اور اس طرح سے جب انہوں نے انکار کیا تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے، اور حضرت نوح علیہ السلام کو تو بچا لیا، کشتی کے ذریعے انہوں نے کشتی بنوائی، اور کچھ جانور ہر پیر کی نسل میں پیر کے حساب سے ایک ایک جانور لیا، اور کچھ لوگ وہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، باقی جتنے بھی لوگ تھے وہ تباہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اگر ہم بات کریں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بیسیکلی فرعون کی قوم تھی، اور وہ فرعون سے بھاگنا چاہ رہے تھے، فرعون ان پر عذاب کرتا تھا، کیونکہ فرعون یہ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، آپ میری عبادت کریں، لیکن جو بھی فرعون کو انکار کرتا تھا یا فرعون کی عبادت نہیں کرتا تھا تو فرعون ان کو مار دیتا تھا۔ اسی طرح سے جو فرعون کی اپنی جو بیوی تھی حفصہ، ٹھیک ہے، تو ان کو بھی حضرت فرعون نے گرم پانی میں جو ہے نا ان کو مار کر جلا دیا، ان کے بچوں کو بھی مار دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو وہاں سے نکالتا ہے اور ان کو فرعون کے عذاب سے نکالتا ہے، اور جب وہ دریا پار کرتے ہیں تو یہ ایک بڑا معجزہ ہے جس کو آج سائنس نے بھی پروو کیا ہے، تو وہ دریا راستہ بناتا ہے، وہ سمندر راستہ بناتا ہے، اور اسی سمندر سے جو ہے وہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم وہاں سے نکل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر پیچھے فرعون کو غرق کیا جاتا ہے اور پانی وہ مکس ہو جاتا ہے، اور پوری جتنا حضرت فرعون کا لشکر تھا اور فرعون ڈوب کر مر جاتے ہیں، پھر پانی اس کو فرعون کو باہر نکال دیتا ہے، اور آج بھی فرعون عبرت کے طور پر موجود ہے ایجپٹ میں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دوسری قوموں کی بات کریں، ایٹ دی اینڈ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بھی عذاب آ جاتا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ جاتے ہیں اوپر، تو پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ایک سونے کا جو ہے بت بنا دیتی ہیں، ایک ایسے سمجھے کہ ایک بفیلو کا بت بنا دیتے ہیں اور اس کی پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آتے ہیں تو یہ ماجرا دیکھتے ہیں، ان کو بہت غصہ آتا ہے، تو اللہ ان پر عذاب آتا ہے ان کے اوپر، اور یہ پورے تباہ ہو جاتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم غرق ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے بہت سے جو ہے انبیاء ہے اور ان کی قوموں پر اللہ نے عذاب نازل کی، جنہوں نے صرف اور صرف اس لیے کیونکہ انہوں نے حضرت اللہ کے اس نبی کو جھٹلایا، اللہ کے پیغام کو جھٹلایا اور ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا، تو اس لیے اللہ نے ان کو تباہ کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کر دیا، حضرت شیس علیہ السلام اس کے علاوہ جو جتنی بھی قومیں ہیں ان کو تباہ کر دی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ایک بڑی طاقتور قوم تھی، ٹھیک ہے۔ ابھی بھی اگر آپ عرب کنٹریز میں جائیں، جتنے بھی بلڈنگس وغیرہ بنی ہوئی ہیں تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم وہ بنایا کرتی تھی، ٹھیک ہے، بڑی طاقتور قوم تھی، تو اللہ نے ان کو بھی تباہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو ان کو تباہ اس لیے کیا کیونکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، وہ بت بنا کر ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد خود بت بنا کر بیچتے تھے اور ان کی عبادت بھی کرتے تھے، تو نمرود نے جو کہ خود کو خدا مانتا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتا تھا کہ تم مجھے سجدہ کرو، مجھے جو ہے تعظیم کرو، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو نبی تھے، ان کو پتہ تھا، کیونکہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام خود آگ کی عبادت کرتے تھے، پھر انہوں نے دیکھا کہ آگ بجھ جاتی ہے، پھر انہوں نے چاند کی عبادت کرنا شروع کی، پھر دیکھا کہ چاند ڈوب جاتا ہے، پھر سورج کی عبادت کی تو سورج ڈوب رہا ہے، تو وہ کنفیوز ہو گئے، تو پھر اللہ سے انہوں نے دعا مانگی کہ مجھے ہدایت دے دیں کہ میں ایک ایسے خدا کی عبادت کروں جو نہ کبھی بجھتا ہو، نہ کبھی وہ غروب ہوتا ہو، اس طرح سے جو دوسرے چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے اس طرح سے نہ ہو۔ تو پھر اللہ نے ان کو ہدایت دی، اللہ نے ان کو نبی بنایا، اور وہ جو ہے دوسروں کو پیغام دیتے رہے، اور اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ریلیجن پھیلتا گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے بہت سے انبیاء آئے، اور آج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہمارے پاس آئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نمرود نے عذاب جو ان کو آگ میں پھینکا، تو اللہ کی قدرت سے وہ آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام سے اس آگ سے باہر نکل آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے پھر نمرود مر جاتا ہے، اور نمرود کو اللہ نے عذاب دیا، اور اللہ سے مطلب ایسے سمجھے کہ وار کرنا چاہتا تھا، اور وہ اوپر تیر پھینکتا ہے، تیر پھینکنے جاتا ہے اوپر بڑی منزل بناتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں اوپر جا کے اللہ پر تیر پھینکوں گا، تو وہ مطلب نعوذ باللہ اس طرح سے باتیں کرتا تھا، لیکن پھر اللہ نے ایک چھوٹی سی مکھی سے ان کی جو ہے مچھر سے اس کو جو ہے ختم کر دیا نمرود کو، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے بہت سی قومیں آئیں
بہت سے ایسے لوگ آئے جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، ایسی قومیں آئیں جنہوں نے اللہ کو انکار کیا اور اللہ نے ان کو عذاب دیا. ٹھیک ہے، ایسے نہیں ہوا کہ جس نے بت کی پوجا کی ہو اور اللہ نے نہ کی ہو تو اللہ نے اس پر عذاب کر دے. نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا. جنہوں نے کی ہے اس پر عذاب آیا. ابھی عذاب، ابھی کافی لوگوں کا یہ کوشچن ہوگا جو میرا ماننا ہے کہ ابھی کیوں نہیں عذاب آ رہا اگر آپ اس طرح سے لوگ کر رہے ہیں. تو جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ایک وعدہ لیا تھا کہ جس طرح سے دوسری قوموں پر عذاب آیا کرتے تھے، جس طرح سے دوسرے انبیاء آئے اور وہ جھٹلاتے تھے اور ان پر عذاب آتا تھا اور ان کو تباہ کیا جاتا تھا، تو میری قوم پر اس طرح سے کوئی بھی عذاب نہ آئے. ٹھیک ہے، میری قوم پر اگر جو گناہ کرتے تھے وہ ان کے پیشانی پہ لکھ دیا جاتا تھا کہ وہ یہ گناہ کر کے آئے، تو میری قوم پر اس طرح کو کوئی بھی عذاب نہ آئے. تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی ہے جن کی وجہ سے آج ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں وہ ہمارے ہڈن ہے، ہمیں نہیں، مطلب لوگوں کو نہیں پتہ چلتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، لوگ دنیا کے سامنے نہیں آتے. لیکن پہلے زمانے میں جو لوگ گناہ کرتے تھے یا تو ان کے پیشانی میں لکھا آتا تھا یا تو اللہ ان پوری قوم کو تباہ کر دیتا تھا. کسی کو بندر بنا دیا، کسی کو پورا غرق کر دیا، کسی پر پتھروں کی بارش آ گئی اور کسی کو زمین نکل گئی، کسی کو جو ہے نا فلڈ ڈباؤ کے لے کر گیا. تو اس طرح سے ملٹیپل قوموں پر جو ہے اللہ نے عذاب نازل کیا. ٹھیک ہے، پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر قومیں تھیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قوم پر اس طرح سے عذاب نہیں آیا. ٹھیک ہے، ان سے جو حساب کتاب ہے، جو ساری چیزیں ہیں وہ اللہ آخر میں لے گا. اور ہمارے یہ ایمان ہے کہ ابھی اس دنیا کے بعد جو دوسری دنیا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے اور اللہ ہمیں دوبارہ اٹھائے گا. اور ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہمارے ایمان کے ساتھ اٹھائے. ٹھیک ہے، تو ویسے آپ کی ویڈیو جو تھی وہ بہت اچھی تھی، آپ نے بہت زیادہ ریسرچ کی ہے، بہت اچھی ریسرچ کی ہے. لیکن اس طرح کی جو پوائنٹ تھی جو کہ آپ نے کی کہ اللہ کہتا ہے کہ آپ دوسرے چیزوں کی عبادت کر سکتے ہیں، اٹ مینس اگر آپ مجھے سمجھ کر اس بت میں آپ یہ سمجھ لیں کہ میں خدا کی عبادت کر رہا ہوں تو آپ کر سکتے ہیں. نہیں، یہ غلط ہے. اللہ نے اس طرح کی کوئی اجازت نہیں دی کہ آپ خود سے بنائے ہوئے بت کی عبادت کریں اور اس کو خدا ہی مان لیں. ٹھیک ہے، تو ابھی تک جتنے جو بھی قصے قرآن شریف میں موجود ہیں ان پر عذاب اس لیے آیا کیونکہ انہوں نے بتوں کی پوجا کی ہے، انہوں نے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی ہے.